السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی فی موضع آخر: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب تک آپ نے کئی تقریریں سنی، بڑی قیمتی بہت مفید باتیں آپ کی گوش گزار کی گئیں۔ حقیقت میں اس پروگرام سے بہت خوشی ہو رہی ہے، بس افسوس اس بات کی ہے کہ سامعین کی تعداد بہت کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ تحریک کی جائے، تحریک سے فائدہ ہوتا ہے جی، کیونکہ مقصد کیا ہے اس پروگرام کا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہونی چاہیے، ہے نا۔ لیکن لوگ کم ہیں تو اس کے بعد سے انشاءاللہ جو بھی پروگرام ہو تو ہم زیادہ اس کی تحریک کریں، زیادہ پھیلائیں اس پروگرام کو، صرف جو ہے نا وہ موبائل میں ہی پر اکتفا نہ کریں، ہے نا، بلکہ اعلان پہ اعلان کریں خاص طور سے، اور ایسے بھی اگر پہنچ سکیں گھروں تک تو گھروں تک پہنچ کر کے ہم یہ کریں، لیکن زیادہ تحریک ہونی چاہیے، اس لیے کہ مقصد وہی ہے کہ زیادہ لوگ مستفید ہوں اس پروگرام سے۔ بہرحال میرے بھائی، وقت بھی گزر چکا ہے اور نماز کا وقت شاید 8 بجے ہے، اس لیے میں مختصراً اپنی بات کروں گا۔ میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جی، لیکن اس موضوع پہ بولنے سے پہلے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان 2 آیتوں پر غور کیجیے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مکمل طور سے ڈرو، ہر معاملے میں ڈرو، مجھ سے تمام معاملات میں ڈرو، اور ہر دم ڈرو، ہر لمحہ ڈرو، ہر جگہ ڈرو، اور موت تک ڈرو۔ جی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جی، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، قیامت کے دن زمین بھر سونا ان سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ زمین بھر اگر سونا دینا چاہے اس ایمان کے بدلے میں، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اگر وہ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہے زمین بھر سونا، ذرا غور کیجئے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا دروازے کیا ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ بات تو کفر کی گئی ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں ایمان ہے جی، ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ کفر اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو زمین بھر سونا دے گا، تب بھی جو اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا اور اس کو دردناک عذاب ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ایک ایمان والا آدمی کو اللہ رب العالمین جنت نصیب کرے گا، جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے نا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہم لوگ کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو آج ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ آج ایمان والا آدمی اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے جی، طرح طرح کے معاصی کو اختیار کر کے، ارتکاب کر کے، اپنے اوپر ظلم کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا، لیکن ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ کیسے؟ اس ایمان کو چھوڑ کر کے، گناہوں کا ارتکاب کر کے جی۔ تو آج ہم ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، کتنی بڑی دولت اللہ رب العالمین نوازا تھا، لیکن اس کو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو ضرورت اس بات کی ہم
کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور قرآن و سنت کی مکمل اتباع کریں، ہر معاملے میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھیں۔ اس طرح ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، سلامت رہے گا، مضبوط رہے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، اور آج یہی ہماری حالت ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں، ہر میدان میں ہم لوگ پیچھے ہیں ایمان کے اندر۔ میں شادی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ کہاں جا چکے ہیں، کس طرح اپنے ایمان کو ہم لوگوں نے ضائع کیا ہے۔ میں بہت معمولی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کچھ مثالیں دے کر کے۔ دیکھیں کس طرح سے ہم لوگوں کا معیار بدل چکا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم نبی کی اتباع کریں اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ کتنی دور جا چکے ہیں اور ہم لوگ کا معیار کتنا بدل چکا ہے اسلام کے معیار سے اندازہ کیجیے۔ سب سے پہلی چیز، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، اسلام کا معیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس لڑکے کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ اس معیار پر قائم ہے ہم لوگ۔ غور کیجیے، گارجین نہیں، ایک لڑکا غریب ہے اس کو نہیں کوئی پوچھتا ہے، مالدار چاہیے کہ لڑکی ہماری جائے تو آرام اور آسائش کی زندگی گزارے۔ اگر غریب لڑکا ہے، نیک ہے، جلدی اس کی شادی نہیں ہوتی، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، فقر ہے۔ حالانکہ اشرف فقر اس وقت نہیں ہے کوئی، اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ فقر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کے گھروں میں پیسے اور دھان وغیرہ غلے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فقر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی غریب سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ یہ معیار کتنا غلط ہے ہم لوگوں کا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور معیار لوگوں نے بنا لیا جو بالکل ہی غلط ہے۔ ہماری برادری کا لڑکا ہونا چاہیے۔ لڑکا چاہے جتنا اچھا ہو، جتنا دیندار ہو، ہماری برادری کا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو کوئی مطلب نہیں شادی کرے گا اسے۔ یہ کہاں سے معیار آ گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو معیار بیان فرمایا ہے اس میں کہ مختلف قبیلے تو ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا ہمارے نزدیک بزرگ اور بڑا کون ہوگا؟ محترم اور مکرم کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہے، سب سے بڑا متقی پرہیزگار آدمی۔ لیکن اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے لیکن ہماری برادری کا نہیں ہے تو ہم کو اسے مطلب نہیں۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور مجھے اس آیت کے پڑھنے سے بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب تھا، اس کو معلوم تھا کہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں، جہاں قبیلوں کی بات آئی ہم نے بنایا ہے تو ضرور قبیلوں کے درمیان اس طرح کی بات آئے گی، لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہم فلاں قبیلے میں ہم بڑا ہیں، ہے نا، ہم بڑے ہیں، وہ ہم سے چھوٹا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اور آج بالکل وہی چیز دیکھی جا رہی ہے، وہی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی قبیلہ کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارا خاندان بہت محترم مانا جاتا ہے، بہت یہ ہے وہ ہے نا۔ آج تو میرے بھائی یہ معیار قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر مناسب لڑکا ملتا ہے وہ چاہے کس برادری کا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اخلاق مند ہو، اسے اپنی بیٹی کو بیاہ دیجیے۔ جی، لڑکی کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 4 چیزوں سے شادی کی جاتی ہے، کرنا نہیں، کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مال کو دیکھ کر کے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، خاندان کو دیکھ کر کے، اور دینداری کو دیکھ کر کے۔ تم کیا کرو؟ فرض پر بیدار تھی، دیندار کو اختیار کرو۔ یہ لڑکی کا معیار بھی اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ دیندار کو تم ترجیح دو، دیندار کو اختیار کرو۔ آج ویسا نہیں، آج لڑکا والا بھی یہی سوچتا ہے کہ لڑکی والا مالدار ہوگا تو بہت کچھ دے گا ہم کو، اور ایک غریب ہوگا لڑکی والا تو کیا دے گا ہم کو؟ جی، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے غریب لڑکی اگر کوئی نیک اور صالح بھی ہے تب بھی وہ پڑی رہتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
تو میرے بھائی میں مختصر بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ معیار کتنا بدلا ہوا آپ دیکھ لیجیے۔ ایک اور بات جو آگے بڑھتے ہیں، لڑکا لڑکی کے دیکھنے کا مسئلہ ہے، جی دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، اور نہیں دیکھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دیکھ لے تو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح کو پائیدار کرنے والا ہے، دیکھ لینے سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ پائیدار، مضبوط ہو جاتا ہے، جی۔ اور صحیح بات ہے یہ کہ لڑکا اگر لڑکی کو دیکھ کر پسند کر لے تو جلدی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، خلا کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس معیار کو ہم لوگوں نے بدل دیا ہے، جی۔ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، لڑکا کو ہم لڑکی دکھائیں گے۔ اللہ، بہت شرم آتی ہے، بہت لوگوں کو شرم آتی ہے اس حدیث پر عمل کرنے میں، لیکن دیکھیے ہماری شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں پہ کہ جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے گاؤں کی ایک جماعت جاتی ہے، جی لڑکا نہیں جاتا ہے، گاؤں کی ایک جماعت، بڑی جماعت جاتی ہے، اور اس جماعت کے بیچ میں لڑکی کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اللہ صحیح سمجھتے ہم لوگوں کو کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ ایک لڑکی جو بالغ اور جوان ہوتی ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، جی، لیکن ایک جماعت کو دکھایا جاتا ہے۔ صرف آپ نے اس حدیث میں یہ اجازت دیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، گارڈین بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی نہیں، وہ لڑکا دیکھے گا جس کو شادی کرنے لڑکی سے۔ کتنا اچھا ہے، مطلب کہ عقل کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اس لیے کہ شادی اس کو کرنی ہے، رکھنا اس کو ہے نا، اس کی پسند کو ترجیح دی جائے گی، تو اس کو دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں ہم کو شرم لگ رہی ہے، اور گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے گاڑی در گاڑی وہاں پہنچا کر کے ایک تو مہمان کا کافی خرچ کرانا، اور دوسرے یہ کہ سب لوگوں کے سامنے لڑکی کو لا کر حاضر کرنا۔ دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے، یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام، ناجائز نہیں، حرام ہے کہ ایک اجنبی لوگوں کے سامنے اور ایک اجنبی لڑکی کو لا کر مجلس میں کھڑا کر کے وہ جوان ہے اور اس کو لوگ دیکھیں۔ صرف اللہ کے رسول نے لڑکے کو اجازت دی اس کو شادی کرنے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن آج لوگوں نے ایسا بنا دیا بالکل کہ بالکل حرمت ختم ہو گئی، جی، شرم و حیا ختم ہو گیا، وہاں شرم و حیا نہیں آتی لوگوں۔ اور آگے چلیے، اس کے علاوہ لڑکی سے اجازت دینا ہے، جی، شادی کے لیے لڑکی سے اجازت دینے کا ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے اجازت دو، اگر وہ راضی ہوگی تو خاموش ہوگی، اگر کنواری ہے اور اسے اجازت دو گے تو اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، ہے نا، شرم کی وجہ سے نہیں بولتی ہے کنواری لڑکی، خاموش ہو جائے، یہی اس کی رضامندی ہے۔ لیکن تب جب وہ راضی ہو، تب اگر راضی نہیں ہے تو اس کو منہ سے جواب دینا ہوگا، نہیں میں راضی نہیں، جی۔ اور بیوہ کے تعلق سے ہے کہ دونوں صورتوں میں راضی ہو تب بھی زبان سے کہنا ہے، اور اگر راضی نہیں تبھی زبان سے انکار کرنا ہے۔ یہ اس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا، کوئی نہیں پوچھتا ہے، شادی کی بات چل رہی ہے، سب کچھ ہو گیا، لڑکی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہاری شادی فلاں لڑکے سے کرنا ہو، ایسا ہے فلاں گاؤں کا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے جلدی، جی۔ اور کب یہ صرف سائن کرانے کے لیے جب بارات آ جاتی ہے، نکاح کا وقت ہوتا ہے تو سائن کرانے کے لیے جاتے ہیں، سائن کرانے کے لیے، اور بھی کون جاتا ہے؟ امام صاحب جاتے ہیں، قاضی صاحب جاتے ہیں کہ جائیے آپ سائن کرا جائیے۔ میرے بھائیوں آپ خود سوچئے، امام صاحب کو کیا حق ہے اجنبی لڑکی کے پاس جانے کے لیے کہ سائن کرو؟ اور اس وقت سائن کرنے کا ٹائم ہے، اس لڑکی انکار کرے گی؟ جب بارات آ گئی ہے، نکاح کا ٹائم ہو چکا ہے، اور اس وقت جا رہے ہیں سائن کرانے کے لیے، لڑکی انکار کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ سائن کر دے گی، جی، اس حکم سے انکار کرو۔ لیکن اس حقیقت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اور پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ میرے سامنے ایک بڑی خطرناک مثال ہے، جی، ایک شادی کے اندر بیٹیا کے اندر شادی ہوئی، وہ نکاح اتفاق سمے نہیں پڑا ہے،
मुझे नहीं पढ़ाना था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा कि आप ही पढ़ाइए, तो मुझे मैंने पढ़ा दिया उसने कहा। और लड़की को लड़का पसंद नहीं था, लड़का था बहुवरी नेपाल का जी, लड़की को लड़का पसंद नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं, गार्जियन ने पूछा नहीं होगा, लड़की ने बताया नहीं, ने कहा हो गया। जब वो चली गई तो लड़का को भी मैं जानता हूँ जी। तो हुआ ये, जब लड़का गया रात में मिलने के लिए उससे पहली रात, तो लड़की ने बहुत तल्ख जवाब दिया, कहा कि मेरे करीब ना हो, मेरे करीब ना हो, मुझे अमानत समझो, और अमानत जिस तरह लौटा दी जाती है तो मुझे लौटा दो मेरे घर, मुझे मेरे करीब ना हो। लड़के के बयान लड़के ने बताया मुझसे कि फिर उस लड़की को, लड़के ने क्या किया, जबरदस्ती किया नहीं किया, क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लड़के ने कहा कि उसको हम लोगों ने रुखसत कर दिया, और उस लड़की की शादी सुगौरी हुई है, फिर उसके कई बाल बच्चे हैं। तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ कि गार्जियन ने कितना खर्च किया, सब कुछ हम लोग मौजूद थे उस शादी में, और सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। और उस पगली लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हुई जी, जो मेरी उम्र का होंगे, है ना, उससे शादी हुई। इत्तेफाक से मैं गया, वो स्कूल चलाते हैं, अब उनको भी मैं जानता हूँ, तो उनके स्कूल में मैं गया, तो वो लड़की जो है ना चाय लेकर के आई, तो मैं समझा कोई खादमा वगैरह होगी, कोई खादमा होगी, अजीब तरह की वो बूढ़ी की तरह लग रही थी, नहीं कोई खादमा होगी। बाद में मालूम कि नहीं ये वही लड़की, उसके बाप ने बताया, लड़की के बाप ने बताया मुझसे तो वही लड़की है, मैंने उसी से शादी की। अल्लाह, उसकी क्या तकदीर है। तुम्हारा मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हदीस पर अमल न करने की वजह से नुकसान हुआ। अगर आप इजाजत देते तो लड़की कहती कि नहीं मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं है, सारा मसला खत्म हो जाता। तुम्हारा ये भी एक चीज है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद एक मसला है छेका छेकी का, छेका छेकी समझ रहे हैं ना, इसमें इतने बेतहाशा पैसे खर्च किए जाते हैं कि मत पूछिए। दोनों तरफ से लड़का भी लोगों को कई गाड़ी लेकर आता है, और लड़की वाले का तो बहुत खर्च होता है जी। इस खर्च की क्या जरूरत है भाई? अगर लड़का लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़का को पसंद कर लिया, तो शादी करना है, निकाह करना है, ये क्या है? ये सब खाने पीने का चक्कर है जी, और खर्च कराने का चक्कर। तो ये भी गलत है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का भी खर्च नहीं कराना। मैं बताऊंगा, हदीस सुनाऊंगा खर्च करने के बारे में जी, अभी सुनाता हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह, ठीक है। और उसके बाद और आगे चलिए, लड़का का मुतालबा करना कि हमको ये चाहिए वो चाहिए है, तब हम शादी करेंगे, ये अक्ल के भी खिलाफ है और हदीस के भी खिलाफ है। कहीं भी इस चीज का सबूत नहीं है कि लड़का लड़की से कुछ तलब करे या लड़की वाला लड़के से कुछ तलब करे। यहाँ दोनों तरफ से मामला है, लड़का वाला लड़की वाले से बहुत कुछ तलब करता है, और लड़की वाला भी लड़के वाले से तलब करता है ना, ऐसा होता है। तो ये दोनों ही गलत है। लड़की का से कुछ लेना ये गलत, और ये अक़लन भी गलत, और ये शरअन भी गलत, और लड़की का भी कुछ मुतालबा करना ये भी गलत, दोनों गलत है, ठीक है। इसलिए इससे हमें परहेज करना चाहिए मेरे भाई। कुछ नहीं, ऐसा क्यों है? एक तो दीन पर अमल न करने की वजह से, और दूसरी बात मैं कहा करता हूँ कि लड़की की हकीकत को लोगों ने नहीं जाना, लड़की की हकीकत को नहीं जाना लोगों ने। अगर लड़की की हकीकत को जानना हो तो अपनी जवानी को पर नजर डालिए। एक जवान आदमी की लड़की को पाने के लिए उसका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, और किन किन वादियों का वो सैर करता है, हर आदमी को मालूम है। और वो लड़की उसको चंद सिक्कों के एवज पूरी जिंदगी के लिए दी जा रही है ना। लेकिन फिर भी हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये अकल का भी खिलाफ है, शरअ का भी खिलाफ है कि इतनी बड़ी दौलत दी जा रही है और फिर तुम कह रहे हो। बल्कि होना तो ये चाहिए, सीधी सी बात है कि जिसने अपनी लड़की दी है या जिस आदमी ने अपनी बहन दिया है उसका इनाम एहतराम किया है जी। और बात रही हदीसों से इसका सबूत भी मिलता है जी, इसका सबूत मिलता है कि बाप को का इकराम किया जाए, उसको हदिया तोहफा दिया जाए, और भाई को भी, जिसने अपनी बेटी को और जिसने अपनी बहन को आपके हवाला किया है उसको जो है ना कुछ नवाजा है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। उसके अलावा लड़की वाला भी डाला मांगता है, डाला जी।
یہ ڈالا کی جو ایک رسم ہے، یہ ڈالے کے اندر بہت سارے سامان ہوتے ہیں اور بہت سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. لڑکی کو یہ حق نہیں. کیوں؟ شادی سے پہلے کسی بھی چیز کو طلب کرنا یہ جائز، لڑکی والے کے لیے بھی جائز نہیں. جی نکاح ہونے کے بعد ہی لڑکی کو وہ جس حال میں رکھے لڑکا، وہ لڑکا جانتا ہے، لڑکی کو طلب نہیں کرنا. جی اور یہی ایک بات یہ بھی جاننا چاہیے کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی سے لے کر کے اپنے گھر کو ہم بھر لیں، اپنے گھر کو سنوار لیں. جی یہی ہوتا ہے، گھر کو سنوارنا. لڑکی آ رہی ہے تو گھر کو سنوارنا. گھر کو کون سنوارے گا؟ لڑکا سنوارے گا، اپنے خرچ سے سنوارے گا. لڑکی والا نہیں لڑکے کے گھر کو سنوارے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کبھی تو یہ کہنا آسان نہیں ہے. جب کہتے ہیں میں نے قبول کیا نا، قبول کرنے میں ساری ذمہ داری آتی ہے. تو لڑکے کو سوچنا ہے، لڑکے والے کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھر ایک نئی لڑکی آ رہی ہے، ہماری بہو آ رہی ہے، اس کو ہم کہاں رکھیں گے. جی تو یہ لڑکے کی ذمہ داری. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لڑکے کے لیے انتظام کریں کہ اپنی بہو کو ہم کہاں رکھیں گے، اس کو کیا پہنائیں گے، کیا کھلائیں گے. آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. پہلے کچھ دینا ڈالا کی شکل میں یہ صحیح نہیں ہے. یا پھر لڑکے بات کرتے ہیں شادی کی بات طے ہونے کے بعد یا دیکھا دیکھی کے بعد لوگ لڑکے بات بھی کرتے ہیں، جائز نہیں، حرام ہے بالکل. وہ اجنبی ہے، جب تک نکاح میں نہیں آ جاتی وہ اجنبی. اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، وہ بارات آپ دیکھ لیجیے. کہیں بھی بارات کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور کہیں بھی لڑکی کے ہاں کھانا کھانے کا ثبوت نہیں ملتا. جی آپ دیکھ لیجیے پوری تاریخ ہے اسلام کی، کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکی کے یہاں لوگ کھانا کھائیں. اور یہ لڑکی کے یہاں کھانا ہی نہیں کھانا ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا کھانا ہونا چاہیے. جی اور ہندو مسلم سب جا رہے ہیں، ہندوؤں کا الگ انتظام ہونا چاہیے، مسلمانوں کا الگ انتظام ہونا چاہیے، اور فلاں آئٹم ہونا چاہیے. یہ کیا ہے یہ؟ اور لڑکا خود بھی خرچ کرتا ہے، گاڑیوں کی قطار لگاتا ہے، گاڑیوں کی قطار لڑکے کی طرف سے. اور پھر یہ مطالبہ کہ تم فلاں طرح کا انتظام کرنا، فلاں کھانے کے کا انتظام کرنا. یہ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ کہیں بھی اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اسلام کی ڈائری آپ دیکھیں، اسلام کی تاریخ کہیں بھی چیز نہیں ہوتی. لڑکی کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہی ایک بات سن لیجیے، اور لڑکی کا کوئی خرچ نہیں ہے. آپ مانے نہ مانے، اسلام کی بات سن لیجیے. جی لڑکی کا شادی کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے. لڑکے کا خرچ ہے، اور وہ بھی کم خرچ ہے، معمولی خرچ ہے. لڑکے کا خرچ ہے اور وہ دو خرچ ہے. کیا ہے؟ سب سے اہم خرچ اور سب سے اہم چیز جو شادی، جس کو شادی کہہ لیجیے، اصل شادی وہی ہے. کیا ہے؟ مہر کی رقم کا انتظام کرنا. یہ مہر کی رقم کیا ہے؟ سب سے اہم ہے شادی کے اندر. سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کرنا چاہیے شادی میں تو مہر کی رقم، مہر کا انتظام کرنا. آپ دیکھ لیجیے، اسلام کی تاریخ دیکھیے اور حدیثوں پر نظر ڈالیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ مہر کے بارے میں سوال کیا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے مدینے میں، ملاقات ہوتی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا کہ کیا مہر میں دیا ہے؟ مہر میں کر دیا. اور آج کیا سوال ہوتا ہے؟ کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے نا. میں الحمدللہ میں نے شادی کی اور سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. اور میں نے سوچا تھا، میرے ساتھی بھی تھے، میں نے کہا اگر کوئی ساتھی مجھ سے پوچھے گا کہ تم کو کیا ملا ہے، میں کہا مجھے ایک لڑکی ملی ہے، مجھے ایک لڑکی ملی ہے. جی کیونکہ میں نے کہا کہ کچھ نہیں دینا سوائے لڑکی کے، کچھ نہیں دینا آپ کو. اور لڑکی کی اپنے لڑکے محمد تیمی کی بھی شادی کیا ہے اپنے اندر بالا میں، تو مہمان کو جامعہ میں بلا کر کے باضابطہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں دینا ہے سوائے لڑکی کے، کچھ نہیں دینا ہے. جی سن لیجیے، اب فرنیچر بھی نہیں دینا ہے. میں بتا دیا اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں فرنیچر واجب ہے دینا. نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے میں انتظام کروں گا، آپ کو فرنیچر نہیں دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز ہے، لڑکی کا کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکے کا خرچ کیا مہر ہے. آپ کو حدیث یاد ہوگی نا، ایک صحابی، ایک عورت آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چاہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو یہ آپ نے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھایا دیکھا اور پھر سر نیچے کر لیا آپ نے، ہے نا. تو صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو خواہش نہیں ہے تو میری شادی کر دیجیے اس سے. تو آپ نے کیا فرمایا سنیے
یہ بہت نصیحت کی عبرت کی بات ہے اس میں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ تو کہا کہ جی نہیں کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں جاؤ گھر تلاش کرو، گھر میں تلاش کرو کچھ مل جائے۔ گیا کچھ نہیں ملا۔ کہا کہ جاؤ دیکھو لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی بھی لے آؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول جا کر تلاش کیا، یہ بھی نہیں۔ تب کہا کہ اللہ کے نبی تو شادی کرنا چاہ رہے تھے، ان کا من تھا شادی ہو جائے ہماری، ہے نا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ لنگی ہے، ازار ہے، اس کو مہر بنا کر شادی کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں کرتا ہوں تو تم کیا پہنو گے؟ ارے مہر تو دینا ہے، عورت کو دینا ہے، تم کیا پہنو گے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ تم کو کچھ صورتیں قرآن کی یاد ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی فلاں سورہ مجھے یاد ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے عوض میں نے اس کی شادی تم سے کر دیا، تم اس کو سکھا دینا۔ تو دیکھا آپ نے سب سے پہلا سوال آپ نے مہر کے بارے میں۔ تو میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ شادی میں سب سے اہم چیز کیا مہر ہے، اور یہ بھی سن لیجیے اسی مہر کے عوض لڑکی کا جسم لڑکے کے لیے حلال ہوتا ہے۔ جی مہر کہتے ہیں بزعہ کا عوض بولتے ہیں علماء، اس کو بولتے ہیں بزعہ کا عوض، یعنی شرمگاہ کا مقابل یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے، تو ایک چیز تو یہ خرچ یہ ہے۔ دوسرا خرچ کیا ہے؟ جب شادی ہو جائے، بیوی آ جائے، آپ اس کے ساتھ وقت گزار لیں کچھ، تو آپ کو خوشی میں ولیمہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی سب لوگ جوان رہے ہوں گے، جتنے بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کے دولت اور اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ کتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد ایک لڑکی ملی ہے، تو حکم ہے کہ تم ولیمہ کرو۔ یہ شرعاً بھی اور عقلاً بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اتنی بڑی خوشی حاصل ہوئی تو روکنا، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا بارات لے جانے سے پہلے، لڑکی آنے سے پہلے کھلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہو کہیں کہیں جس کو بھوج کہتے ہیں، بھوج، یہ بھوج ہماری چیز نہیں ہے، اسلام کی تاریخ میں بھوج کہیں نہیں ہے، یہ بھوج دوسروں کی چیز ہے جس کو لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ الحمدللہ اپنے علاقے میں سب سے پہلا ولیمہ کرنے والا عبدالرحمن سلفی ہے۔ میں اپنی تاریخ میں اگر حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کہ پورے علاقے میں ولیمہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں ولیمہ پڑھتا تھا اس وقت، میں نے ولیمہ کیا جی، اور میں نے سنت کو جاری کیا۔ آج تک لوگوں کو یاد ہے میری شادی میں نے کیسے کی تھی۔ پورا آدمی کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے آپ کی شادی کس طرح ہوئی۔ میں کہا آپ کو یاد ہے کہ اب تک تمام میں جانتا ہوں۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ سنت کی اتباع آپ کریں گے تو اس میں ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر طرح کا خیر آپ کو ملے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو طرح طرح کے ٹینشن، طرح طرح کی پریشانی۔ اب دیکھیے نا، آپ دنیاوی شادی کیجیے، پریشان ہو کر آ جائیے گا۔ پریشان ایک نمازی آدمی بھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، شادی کے دن نماز نہیں پڑھ پاتا، کیوں؟ ہلکی پھلکی چیز کو لوگوں نے اتنا بھاری بنایا، اتنا ٹینشن ہو رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جی کھلانے پلانے کا، مہمانوں کا پنڈال اور لائٹنگ اور یہ اور وہ، اللہ ہو کچھ بھی نہیں۔ مسجد میں نکاح ہو جائے گا، لوگوں کو روک لیجیے، نکاح پڑھا دیجیے، خلاص معاملہ ختم ہو جائے گا، لڑکی دے دیجیے، لڑکی حوالہ کر دیجیے، ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ کیا ہے قلب صادق، وہ تو شیعہ عالم تھے، بیچارے گزر گئے، لیکن ان کے بارے میں نے کسی سے سنا تھا یا شاید اخبار میں آیا تھا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو 350 روپیہ خرچہ ہوا تھا، 350 روپیہ خرچہ ہوا تھا، ہے نا؟ تو بہرحال بہت کم میں آپ شادی کر سکتے ہیں بیٹی کی، کیونکہ بیٹی میں کوئی خرچ ہی نہیں۔ اچھا اب ایک مسئلہ آپ سنیں، ایک بات ہو گئی حقیقت ہے، اب آپ سوال کریں کہ مولانا نہیں مانتا ہے مہمان، اب کیا کریں؟ لڑکی والا مجبور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا لڑکی والا مجبور ہوتا ہے، لیکن لڑکی والا مجبور ہوتا ہے کچھ ضرور، لیکن اگر اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا سبیل پیدا کر سکتا ہے کہ اس کی لڑکی کی شادی بغیر پیسے ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی متبع سنت دلہا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر سکتا ہے جو کہے کہ نہیں کچھ نہیں، صرف لڑکی دیں گے، ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے سنیں، اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے سبیل پیدا کرتا ہے، راستہ پیدا کرتا ہے، اور اس کا کام ایسی جگہ سے چلاتا ہے جہاں وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
لیکن کہاں ہم لوگ کرتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ سنتا ہوں، میں نے تو ایسا کیا نہیں لیکن سنتا ہوں کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے لوگ بینک میں پیسہ جمع کر دیتے ہیں، پیسہ پڑھتا رہے، ابھی اسی وقت ہماری نیت خراب ہو گئی تو پھر پیسہ ہی آدمی ملے گا جو کہے گا 5 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، ہے نا؟ تو اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور آج بھی اس طرح کی شادی بعض ہو رہی ہے نا؟ آدمی سنتا ہے کسی کی، لیکن چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے، ہے نا؟ تو بہرحال میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ سنت کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں۔ سنت کے اپنانے میں ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا خیر اور بھلائی ہے اور سعادت ہے، اللہ کی رضا ہے اور ٹینشن نہیں ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو شیطان کی اتباع ہے، گناہ کی موٹری ڈھونا ہے، اور اس کے علاوہ بے حد انتہا ٹینشن مولنا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو سنت کی پاسداری ہم کریں، دل میں ٹھان لیجئے کہ ہم اپنی بچی کی شادی سنت مطابق کریں گے اور اپنے لڑکے کی بھی اپنی شادی سنت مطابق کریں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ اسے ہی کرنے کی توفیق دے دیں، ہے نا؟ اور یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہے نا؟ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم لوگ سنت کی اتباع ہر چیز میں کریں، مکمل اتباع ہر کام میں، ہر معاملے میں کریں۔ اور شادی بھی ایک اہم معاملہ ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگ یہ سنت کو مکمل طور سے اختیار کریں اور ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے ہم لوگ بچیں۔ ایک حدیث سن لیجیے، وہ مال کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے تو ہم مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، ہے نا؟ نہیں، آپ کو بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، جگہ پہ خرچ کیجیے نا۔ مسجد بنانا ہے مسجد بنائیے نا، عیدگاہ بنانا ہے عیدگاہ بنائیے نا، یا کہیں جو پل بنانا ہے پل بنائیے نا، یا کسی غریب کی مدد کیجیے نا، کوئی منع کرے گا آپ کو؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن خرچ کرنا اس کو صحیح مصرف میں نا۔ دیکھیے حدیث سن لیجیے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5 أو 4، بعض حدیثوں میں 4 ہے، بعض حدیثوں میں 5 ہے، کہ ہر آدمی سے قیامت کے دن 4 یا 5 سوال کیے جائیں گے۔ جی اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ کیا؟ سب سے پہلا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، تم نے جوانی کس طرح بتایا، جوانی میں کیا کیا کیا۔ اس کے بعد پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے پوری عمر کس طرح بتایا، کیسے کیا کیا پوری زندگی کے اندر، یہ ہوگا۔ 2 اہم سوال ہوں گے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، کیسے کمایا، حلال یا حرام طریقے سے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا۔ جی تو مال اللہ نے دیا ہے تو ہم کو اللہ کے سوال بھی ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے مال آیا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک آدمی بتا رہا تھا مال کے بارے میں، ٹائم نہیں ہوگا ابھی، اذان کا 60 بجے اذان ہوگی نا، اس لیے 8 بجے جماعت ہے جی۔ تو ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھے، میں نے غور کیا اس مسئلے کا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، ہے نا؟ بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پتا ہے آپ کو مالدار کیسے نہیں ہو گئے، کیسے اتنے بڑے مالدار ہو گئے؟ اگر آپ ڈھونڈیے گا، اس کے تہ تک پہنچیے گا نا، تو ضرور حرام طریقے سے کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر یہ اغلب کی بات ہے، اکثر کی بات انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مخلص بندہ اس کو اللہ نے نوازا ہو، اس میں کوئی اختلاف یہ نہیں ہے، لیکن اس نے اکثر کی بات کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، اگر آپ تہ تک پہنچیے گا نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مال کیسے ملا ہے، حرام طریقے سے حاصل ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہم لوگ کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مال بھی خرچ کرنا ہے تو جگہ پر خرچ کرنا۔ اب دیکھیے نا، نیتا لوگ کس طرح مال خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ کہیں بھی خرچ کر دیتے ہیں، کہیں بھی خرچ کرتے ہیں کہ ان کو ووٹ لینا ہے، ان کو ووٹ لینا ہے، کہیں بھی خرچ کر دیں۔ نہیں، ایک ایمان، اگر مومن ہے آدمی، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے یہاں سوال ہوگا مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں اور کہاں خرچ کیا، اس پر سوال۔ تو میرے بھائی، یہ شادی میں جو بے تحاشا مال خرچ کیے جا رہے ہیں ہر جگہ، اس کا سوال ہوگا اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس لیے ہم لوگ اس سے بچیں، ایک چیز ہے نا۔ اور دوسری چیز ایک اور بتا رہا ہوں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیجئے اکثر غیروں کی مشابہت، ہماری شادیاں بالکل تبدیل ہو چکی ہیں غیر قوموں میں، جی ان کے طریقے پر ہو رہی ہیں۔ آج کا واقعہ ہے، سنیے، من جانا گیا ترجمہ پڑھانے، جی من کیا دیکھتا ہوں، اور اس کے پہلے بھی ایک بار گیا تھا تو دیکھا، اور آج بھی دیکھا ہوں۔ ایک مسلمان کی شادی تھی، وہ بہت ساری لڑکیاں عورتیں سب پرچھاون کر رہے ہیں، پرچھاون کر رہے ہیں، جی راستہ بند تھا۔ ہم لوگ کسی طرح سے پار کیے، کم وقت تھا، جمعہ کا ٹائم قریب ہو رہا تھا، کسی طرح سے ہم لوگ نکلے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان کی شادی ہے، تو یہ کیا، اور بھائی پرچھاون کیا چیز ہے یہ، یا ڈالا کیا چیز ہے، یا یہ سلامی کیا چیز ہے؟ سلامی بھی دیکھیے نا، سلامی ایک چیز سلامی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، دیکھیے آپ سب کچھ کر لیجیے اور نکاح مولانا صاحب نہیں پڑھائیں، سب برباد ہے کہ نہیں؟ تو یہ قاضی صاحب مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں وہیں پہ، ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ہے، نہ سلام کرے گا نہ کچھ دے گا۔ اور دلہا چاہے جتنا داڑھی منڈا ہو، یا چاہے جو بھی جدید ہو، پیسے دیے جا رہے ہیں، سلام کیے جا رہے ہیں، کیا کیوں بھائی، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ حال ہے۔ تو بہرحال میں تفصیل میں جا کر کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اور ہمیشہ حال کی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق اعلان نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔